تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا۔ آپ بتائیے اگر ماب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی۔ ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو، اس پر بھی آپ نے دیکھا، بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے۔ آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں۔ اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار، آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے۔ اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کریں، نفرت پیدا نہ کریں۔ لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو۔ آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے۔ دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی۔ جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا، تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی۔ ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے،
बल्ला गुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी का कैंपस बना नहीं था, लारियों के लारियां अनाज, करीब 12 करोड़ के अनाज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने शहर के कोने कोने में पहुंचाई, भेजा। एक फोन आता कि हमारे पास अनाज नहीं, तो हमारी टीम के मेंबर मोटरसाइकिल पर पहुंच जाते, उनके दरवाजे के सामने अनाज की थैली रखकर सलाम करके निकल जाते। क्या ये काम हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में हुआ? अरे ये काम हुआ। बेशक मैं ये नहीं कहता कि मजलिस ने हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया, लेकिन कोशिश तो की। सबका नहीं किया होगा, लेकिन किसी का तो किया है। फूल नहीं, फूल की पंखड़ी ही सही, लेकिन हमने काम किया। हमारी नीयत काम करने की थी। न सिर्फ मैंने काम किया, जाफर हुसैन मेराज ने काम किया, याखुतपुरे के अब एमएलए हैं वो नामपल्ली के थे, उन्होंने काम किया। साबिक़ एमएलए मौज़म खान साहब थे, उन्होंने काम किया। हमारे माजिद साहब जो अब एमएलए हैं, उन्होंने कोविड में काम किया। हमारे पूरे अहमद पाशा खादरी ने किया। सबने मिलकर काम किया, जिसकी जात से जो मुमकिन वो काम किया। दवाइयां नहीं मिलती थीं तो दवाइयों के लिए फोन किया तो वो पहुंचाया। अरे मजलिस काम करती है, फिसादात हो, कोविड हो, तूफान हो या कर्फ्यू हो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती है। तनखीद करने वाले तनखीद करते हैं, लेकिन मजलिस काम कर रही है। मजलिस चैरिटेबल फंड से उर्दू मीडियम के पूरे जितने भी शहर हैदराबाद के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हजारों, उनकी 10th की एग्जाम की फीस मजलिस देती है, गाइड देती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैग देती है, किताबें देती है, पुलिस रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग भी मजलिस देती है। कई बच्चे कांस्टेबल और दूसरे इम्तिहानात में कामयाब हुए।